سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلى الله عليه تمام لوگوں کے لیے ایک مرتبہ اور تین مرتبہ ظاہر کہ یہ آخری وجہ سے اس سلسلے کی موضوع انتہا وسیع اور اتنا بھی کیا ہے اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے، نريد تو ہمارا ارادہ یہ ہے ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ ہم ان پر احسان کریں کہ ان کو منظور کر دیا گیا ہے اور ہم ان کو درجہ امامت عطا کریں، امام بنائیں، رہبر بنائیں، اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ پوری زمین کا وارث یہ اس زمانے کے تمام جو امامی و مفسرین ہیں ان کی تو تمام کتاب اجماع ہے، اور جو اہل سنت بہت سے مفسرین ہیں ان کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ اس زمانے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب آخری امام کا ظہور ہوگا، جو تشریف لائیں گے اس وقت اور اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے قرآن مجید میں۔ بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ 216 آیت قرآن کی صرف امام زمانہ سے اور بعض علماء نے اس سے بھی زیادہ تعداد بتائی ہے کہ اس سے بھی زیادہ تعداد امام سے متعلق ہے جو آخر میں حکومت ہوگی اور جو ہر نبی کی تمنا کو پوری کریں گے، ہر رسول کی تمنا کو پوری کریں گے، اور ہر امام کی جو تمنا ہے اس کو پوری کریں گے۔ ہر نبی نے ان کا تذکرہ کیا ہے، ہر رسول نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ہر امام نے ان کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں ابھی تک وہ حکومت قائم نہیں ہوئی ہے کہ جس حکومت کے لیے دنیا بنی جا رہا کہ جس حکومت کے لیے دنیا بنی ہے وہ حکومت ابھی تک قائم نہیں، جس حکومت کے لیے انبیاء نے زمینہ فراہم کیا ہے، فاؤنڈیشن بنائی، جس کے لیے تیاریاں کروائی، وہ حکومت ابھی قائم نہیں ہوئی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پورے قدرت کے نے اپنے پورے لہجے کے زور کے ساتھ اعلان کیا، جس طرح کا قرآن مجید کے لیے اعلان ہے۔ دیکھیے وہ میں نے شروع کی مجید میں کہا تھا کہ ایک ہوتی ہے رائل وی بادشاہ اگر یہ کہہ رہے کہ ہم یہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی جتنی پوری قوت و طاقت ہے اس قوت و طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اعلان کر رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے، تو وہ رائل بھی ہے، یہ الہی بھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ہم کریں گے یہ، اور جہاں پر ہم آ جاتا ہے وہاں چیلنج آ جاتا ہے، وہاں
پہ چیلنج آ جاتا ہے کہ ہم جس طرح سے قرآن مجید کے سلسلے میں ہے وہاں بھی چیلنج ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن نازل کیا، میں نے نہیں، ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے رہیں گے، میں نہیں ہے. ہم نے چیلنج ہے، جہاں پر ہم آ جاتا ہے وہاں چیلنج آ جاتا ہے. ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے. اب کسی کے بس میں ہو تو ایک زبر و زیر بھی ادھر کر کے دکھا دے، کیونکہ قدرت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو ایک حرف بھی ادھر سے ادھر قرآن مجید کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قدرت نے پوری اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ پوری قدرت کے ساتھ فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. اسی طرح سے جہاں پر بھی اعلان ہو رہی ہے نرید، ہمارا ارادہ یہ، اس کا مطلب ہے کہ حکومت قائم ہو کر رہے گی، چاہے امریکہ کا مقابلہ ہو، چاہے روس کا مقابلہ ہو، چاہے دنیا کی کتنی بھی بڑی طاقتوں کا مقابلہ ہو. قدرت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ حکومت قائم ہو کر رہے گی. اور جب امام تشریف لائیں گے تو صرف اسلام ہی اسلام ہوگا پوری دنیا میں. سلوات بھیج دیتا اسی طرح ایک اور آیت بھی ہے بالکل اسی سے ملتی جلتی کہ لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. لقد كتبنا في الزبور، یہاں بھی کتب تو نہیں ہے، کتب تو نہیں کہ میں نے لکھا ہے، بلکہ کتبنا جمع کا صیغہ، ہم نے لکھ دیا ہے. ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے، ہم نے ذکر میں تحریر کر دیا ہے کہ اس زمین کے وارث ہمارے نیک و صالح بندے ہوں گے. ہم نے لکھا ہے، کوئی مٹا سکے تو مٹا دے. ایک سلوات بھیجتے رہنا. اس لیے آج کی تحریف شدہ زبور میں بھی موجود ہے، آج کی جو محرف زبور ہے اس میں بھی موجود ہے، جو بالکل ہی اس کو تباہ برباد کر دیا گیا ہے. اس میں بھی آج یہ موجود ہے اور یہ جملے موجود ہیں کہ زمین کے وارث نیک و صالح بندے ہوں گے، جو قدرت نے اعلان کیا ہے. لہذا جب اللہ کی طرف سے اعلان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت قائم ہو کر رہے گی انشاءاللہ. ایک سلوات میں کوئی تین باتیں ہو سکتی ہیں جلدی جلدی. میں چاہتا ہوں کہ اپنے خاص اور بچوں اور جوانوں کے لیے میں زیادہ باتیں پیش کرتا ہوں، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کے لیے میری بات کم ہوتی ہے. اپنے بچوں اور جو جوان بھائی ہیں ان کے لیے ہماری بات زیادہ ہوتی ہے. تو اب دیکھ توجہ کرنا چاہتا ہوں. ایک نظریہ ہے نظریہ وہ کہ صاحب یہ اس زمین پر اسی طرح سے ظلم و ستم ہوتا رہے گا، اس زمین پر اسی طرح سے یہ تباہیاں بربادیاں ہوتی رہیں گی، اس زمین پر یوں ہی فرعون اور نمرود اور شداد دندناتے رہیں گے، یوں ہی اس زمین کو تباہ برباد کرتے رہیں گے. اسی لیے سلوات بھیجو. یوں ہی نمرود و فرعون اور شداد و حامان یوں ہی دنیا کو تباہ برباد کرتے رہیں گے. ایک دن اسی طرح کی دنیا تباہ ہو جائے گی، ایک دن اسی طرح کی دنیا برباد ہو جائے گی. ایک نظریہ یہ ہے، لیکن یہ نظریہ صحیح نہیں ہے. میں مثال پیش کروں بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے مثال میں ہمیشہ پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیں یہ نظریہ یہ ہے کہ اسی طرح سے یہ ایک دن یہ دنیا تباہ برباد ہو جائے گی. آج کے بش، آج کے اوباما، آج کے تمام جتنے بھی ہیں یہ اسی طرح سے لوٹتے رہیں گے، یوں ہی لوٹ کھسوٹ کرتے رہیں گے اور اسی طرح سے دنیا ختم ہو جائے گی. نہیں، نظریہ صحیح نہیں ہے، یہ نظریہ درست نہیں ہے. میں پیش کرتا ہوں آپ جناب صاحبان ذوق نصیب فرما ہے. مجھے اتنا بتا دیجئے کہ ایک ماہر فن ایک خوبصورت تصویر بناتا ہے، کوئی ماہر نقاش کوئی حسین نقش بناتا ہے، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نقش بگڑ نہ پائے. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ تصویر ختم نہ ہونے پائے، خراب نہ ہونے پائے. کوئی ماہر فن اگر کوئی نقش بنا لیتا ہے تو پوری کوشش کرتا ہے کوئی نقش مٹنے نہ پائے. ماہر فن مصور اگر کوئی حسین تصویر بناتا ہے تو اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے رنگ خراب نہ ہونے پائے.
یہاں تک کہ اگر کوئی حسین کھلونا بھی بنا دیتا ہے تو اس کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ وہ کھلونا ٹوٹنے نہ پائے. تو ایک مصور تصویر بناتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے تصویر محفوظ رہے. ایک نقاش نقش بناتا ہے, اس کی کوشش ہے کہ وہ نقش محفوظ رہے. کوئی چھوٹا سا حسین کھلونا ہی بنا دیتا ہے تو اس کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے وہ کھلونا ٹوٹنے نہ پائے. اللہ نے اتنی حسین دنیا کیا اسی لیے بنائی ہے کہ فرعون اس کو تباہ کرتے رہے, شداد اس کو لوٹتے رہے, حامان اس کے بعد نظر آتے رہے. یہ ان کے لیے دنیا نہیں بنی ہے, یہ محمد و آل محمد کے لیے دنیا بنی ہے. یہ دنیا ان کے لیے خلق نہیں ہوئی ہے, یہ دنیا ان کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے, بلکہ یہ دنیا پیدا ہو گئی ہے اس آخری حکومت کے لیے کہ جو آخر میں آئے گی اور دنیا سے ظلم و ستم مٹ جائے گا, عدل و انصاف ہوگا. اب ظاہر میں نے کہا پڑھے لکھا ماشاءاللہ مجمع ہے, اس کے لحاظ سے کسی کوئی بھی جوان پوچھ سکتا ہے, کوئی بھی بچہ سوال کر سکتا ہے کہ جب یہ اتنی اچھی حکومت ہوگی, ہر ایک کو اس کا حق ملے گا, کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا, کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی, زمین اپنے خزانے اگل دے گی, تو سوال یہ ہے کہ ابتدائی سے یہ حکومت کو اللہ نے قائم نہیں کر دی. دیکھیے ہے سوال کہ نہیں ہے کہ شروع ہی سے اللہ نے یہ حکومت کیوں نہیں قائم کر دی, ابتدائی سے نعمت کیوں نہیں دے دی. تو یاد رکھیے کہ اگر شروع سے کوئی نعمت ملنے لگتی ہے تو نعمت کی قدر نہیں ہوتی. اگر ابتدائی سے کوئی نعمت ملنے لگتی ہے تو نعمت کی پھر قدر نہیں ہوتی ہے. پیٹ بالکل ٹھسا ہوا ہے, سامنے کتنی اچھی سے اچھا کھانا ہو جائے کوئی مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا کہ دسترخوان پر کیا لگا ہوا ہے. پیٹ پانی سے بھرا ہے, اچھے سے اچھا شربت بھی کیوں نہ ہو, کوئی پلٹ کر نہیں دیکھے گا یہ کیا رکھا ہوا ہے. کھانے کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب بھوک لگی ہو, پانی کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب پیاس لگی ہو. لہذا خود پوری توجہ ہے, قدرت نے چاہا کہ ہر حکومت آزما لو. بہت پڑھے لکھے مجمع کے لیے جملے ہیں, ہر حکومت آزما لو, ہر نظام کو پرکھ لو. انفرادی حکومتیں بھی دیکھ لو, بادشاہی نظام بھی دیکھ لو, قبیلوں کا نظام بھی دیکھ لو, طوائف الملوکی بھی دیکھ لو, جمہوریت کو بھی آزما لو, کمیونسٹوں کو بھی آزما لو. جب کہیں صاف نہ ملے, جس وقت پوری دنیا عدل کی بھوکی اور انصاف کی پیاسی ہوگی, اس وقت وہ الہی نمائندہ ظہور کرے گا. اس وقت دنیا یہ دیکھے گی کہ دنیا کی حکومتیں کیسی ہوتی ہیں اور الہی نمائندے کی حکومت کیسی ہوتی ہے. کہ جب تمام کوئی کہتا جمہوریت مل جاتا ہم کو, کوئی کہتا کمیونسٹ نظام ہم کو مل جاتا سب کچھ, لیکن قدرت نے کہا سب آزما لو, سب آزما لو, سب کو پرکھ لو. جب کہیں انصاف نہیں ملے تمہیں اس وقت وہ الہی نمائندے کی حکومت ہوگی, تب قدر ہوگی اس حکومت کی, تب اس حکومت کی قدر ہوگی کہ جب کہیں دنیا میں انصاف نہیں ملے گا. آپ دیکھیں کہ ایک اور میں مثال پیش کر دوں کہ آپ پوچھتے ہیں کہ امام کیوں نہیں تشریف لا رہے, امام کیوں نہیں تشریف لا رہے. دیکھو مثال دے دوں, میں نے کہا صرف جوانوں بچوں کی مثالیں ہوتی ہیں, بزرگوں کی نہیں. تو اس کی مثال بھی دی جا سکتی ہے کہ فرض کیجئے کہ میونسپلٹی میں کہیں پر اندھیرا تھا تو وہاں انہوں نے بلب لگا دیا تاکہ بھئی وہ روشنی ہو جائے, لوگ جو ہے جو گڑھوں سے محفوظ ہو جائیں, گندگی سے محفوظ ہو جائیں, چور چکے جو اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے تھے وہ نہ اٹھائے. لہذا وہاں بلب لگا دیا کہ تیز روشن ہو گیا. مانا کہ محلے کے جو بدتمیز اور بدمعاش بچے تھے سب نے مل کر اجماع کیا کہ اس کو توڑ دیا جائے, اس کو توڑ دیا جائے. جہاں پتھر لے کر آئے, اپنے جو ڈھیلے مارے تو بلب جو ہے ختم ہو گیا. دیکھیے پھر ایک چیز رکھ کر آپ کے سامنے,
बल्ब एक गया मगर नुकसानात कितने हुए। इसको कुरान पर भी मुतलक करना है कि बल्ब एक गया पर नुकसानात कितने हुए। अब लोग ठोकर भी खा रहे हैं, गंदगी भी लग रही है, किसी का पैर नाली में जा रहा है, चोरों को भी मौका मिल गया, बदमाशों को भी मौका मिल गया। एक बल्ब गया मगर कितनी जुल्मतें पैदा हो गई। इसीलिए कुरान मजीद में नूर हमेशा वाहिद इस्तेमाल हुआ है और जुल्मतें हमेशा जमा इस्तेमाल हुई है। एक सलमान भेज नूर एक जाता है, जुल्मतें कितनी इकट्ठा हो जाती हैं, नुकसानात कितने हो जाते हैं। इसलिए एक नूर को पर्दे में रखा है। देखिए किस तरह से जालिम अंदर आते फिर रहे हैं। एक सलमान भेज मालूम कि पहले वालों ने फिर म्यूनिसिपैलिटी में दरखास्त दी कि भाई वो उनको बच्चों ने बल्ब तोड़ दिया है, फिर बदतमीज बच्चे और बदतहजीब बल्ब तोड़ दिया, दूसरा लगा फिर तोड़ दिया, तीसरा फिर तोड़ दिया। अब जब महल्ले वाले कहेंगे तो वहां से जवाब यही आएगा कि पहले इलाके वालों को तहजीब सिखाइए फिर बल्ब लगेगा। पर इंसानियत से लायक तो हो जाएगा हमारा इमाम आए। इंशाअल्लाह इमाम तशरीफ ले आएंगे। सलवात अब तस्करा निकल आया, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं। उसके बाद एक चीज और मत करना है कि एक बात कही जाती है साहब गैर पर ईमान कैसे, उसको जरा करना, थोड़ा सा उसको डेवलप करना होगा। क्या मसला है उसमें। पहले ये बात को आगे बढ़ गई तो इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए। ये कही जाती है राय कि इंतजार इंतजार इंतजार, हम इंतजार कर रहे हैं और हाथ पर हाथ रख कर हमें इंतजार करना है। अब हमें कुछ करना धरना नहीं है, हमारा काम सिर्फ इंतजार करना है। बहुत तवज्जो है, बहुत बड़ा हमेशा बच्चों जवानों से खिताब रहता है, बहुत तवज्जो। हाथ पर हाथ रखकर इंतजार नहीं करना है। इंतजार दो तरह के होते हैं, हमें तवज्जो। इंतजार दो तरह के होते हैं। एक इंतजार बचकाना इंतजार होता है और एक इंतजार आलिमाना इंतजार होता है। मैं तवज्जो चाहूंगा। एक इंतजार बचकाना इंतजार होता है, एक इंतजार आलिमाना इंतजार होता है। जो बचकाना इंतजार होता है वो बगैर कुछ किए हुए होता है और जो आलिमाना इंतजार होता है वो कुछ करने के बाद होता है। मिसाल पेश कर दूं आपके सामने कि बच्चे से बाप ने कहा, बात आ रहा था बाप, बच्चे ने कहा फरमाइश कर दिया आइसक्रीम ले आइए। बाप ने वादा कर लिया कि मैं आइसक्रीम लाऊंगा। अब बच्चा इंतजार कर रहा है कि अब बाबा आइसक्रीम लाने वाले हैं, अब्बा आइसक्रीम लाने वाले हैं। ये भी इंतजार है, मैं तो बच्चों चाह रहा हूं, ये भी इंतजार है। मगर ये इसको कहते हैं बचकाना इंतजार। ये बगैर बच्चे ने कुछ नहीं किया, खाली फरमाइश कर दी है, अब बाप का इंतजार हो रहा है। इसको कहते हैं बचकाना इंतजार। आलिमाना इंतजार क्या है कि किसी तालिब इल्म ने इम्तिहान दिया, तवज्जो है, किसी तालिब इल्म ने इम्तिहान दिया, मेहनत की, अब रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, तो इसको कहते हैं आलिमाना इंतजार। तो हमारा इंतजार बचकाना इंतजार नहीं होना चाहिए, आलिमाना इंतजार होना चाहिए। पहले इमाम के इस्तकबाल के लिए कुछ करके तो दिखाओ, तभी तो इमाम तशरीफ लाए, तभी तो इमाम तशरीफ लाए। एक अजीब नजरिया है ये साहब, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इमाम आके सब कुछ काम वही करेंगे। उसकी मिसाल दी जाती है, मिसाल दी जाती है, मैं चाहता हूँ मिसाल भी पेश कर दो। मिसाल ये दी जाती है कि साहब अगर कहीं पर इमाम जमात की जरूरत है तो हम इंतजार करें इमाम जमात आए, तो अब हमें क्या करना है वहां पर, हमें खाली इंतजार करना, आए नमाज पढ़ा दे। किसी ने किसी खतीब से वादा ले लिया कि वो खतीब आए और मजलिस पढ़े या तकरीर करे, तब हमें उस पर क्या करना है। वो खतीब खाली इंतजार कर रहे हैं, वो आएगा और मिंबर पे बैठ के जाके वो पढ़ना शुरू कर देगा। इमाम जमात आएगा और जमात के आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ाना शुरू करे। हमें क्या करना, नहीं हमें भी करना है, क्योंकि अब जो इमाम जमात आ रहा है वो मस्जिद में झाड़ू थोड़ी देगा,
مسجد کی صفائی تھوڑی کرے گا وہ، مسجد میں فرش تھوڑی بچھائے گا وہ، وہاں پانی کا انتظام تھوڑی کرے گا کہ آپ کی طرح سے وہ وضو بھی کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کا انتظام تو ہمیں ہی کرنا ہوگا، اسی لیے آقا آئیں گے مگر استقبال ہمیں کو کرنا ہوگا، ہم کو اس طرح سے بننا ہوگا کہ ہم اس کا استقبال کر سکے۔ ایک سلوات میں خطیب آئے گا، مجلس پڑھے گا، مگر کیا ممبر اپنے ساتھ لے کر آئے گا؟ کیا فرش اپنے ساتھ لے کر آئے گا؟ اس کا انتظام تو ہمیں کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظار ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں کرنا ہے، بلکہ جیسا آنے والا ہوتا ہے ویسے ہی انتظار ہوتا ہے، ویسے اس کا استقبال ہوتا ہے۔ سلوات بھیج دے۔ نہیں، بات واضح نہیں ہو سکی، پوری توجہ چاہوں گا، بات واضح نہیں ہو سکی جو میں بات کہنا چاہتا تھا شاید واضح نہیں ہو سکی۔ دیکھیے کبھی شخص کا انتظار ہوتا ہے، کبھی شخصیت کا انتظار ہوتا ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، کبھی شخص کا انتظار ہوتا ہے، کبھی شخصیت کے اندر۔ بہت بڑی غلط فہمی ہماری ہے، پوری توجہ رہے، بہت بڑی غلط فہمی ہماری ہے۔ ہم جو امام کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ شخص کا انتظار نہیں ہے، در حقیقت شخصیت کا انتظار ہے، کیونکہ امام تو موجود ہے۔ انتظار کہے گا، امام تو موجود ہے، موجود ہے۔ ہو سکتا ہے اسی مجمع میں موجود ہو سکتا ہے کہیں سڑک پہ جا رہے ہو، امام سے ملاقات ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شخص موجود ہے، شخصیت کا انتظار ہو رہا ہے۔ ایک سلوات بھیج دے۔ تو اب شخصیت کہاں سے بنتی ہے؟ پوری توجہ رہے، شخصیت کہاں سے بنتی ہے؟ شخص بنتا ہے شکل و صورت سے، شخص جو بنتا ہے وہ ہاتھ پیروں سے بنتا ہے، اور شخصیت بنتی ہے صفات و کمالات سے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، شخصیت بنتی ہے صفات و کمالات سے۔ تو ہم کو اگر شخصیت کا انتظار ہے تو کم از کم ہلکا سا پر تو اس صفات و کمالات کا اپنے پیدا کرنا ہوگا کہ جس شخصیت کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیج دے۔ ہمیں حق حاصل نہیں کہ اس کا انتظار کر سکے جو دنیا میں عدل قائم کرے گا، جو ظلم مٹائے گا۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم تو کوئی خلاف عدل کام نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھیں ہم تو کسی پر ظلم نہیں کر رہے ہیں، ہم تو کسی کا حق نہیں مار رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیجیں۔ یہ چند جملے ضروری تھے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو عرض کروں جس کا میں نے وعدہ کیا کہ غیب کے سلسلے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب غیب پر ایمان کیسے لائیں، بالکل دیکھا نہیں اس پر ایمان کیسے ہو۔ بہت واضح پر میں کرنا چاہتا ہوں، در حقیقت ایمان کا تعلق ہمیشہ غیب سے ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے مجمع کے چند جملے ہیں، ہمیشہ ایمان کا تعلق غیب سے ہوتا ہے، کبھی اس چیز سے ایمان کا تعلق ہوتا ہی نہیں کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ کہ کچی کو غریب چیز امام سامنے پیش کرنا، کبھی بھی ایمان کا تعلق اس شے سے نہیں ہوتا کہ جو دکھائی، جس کا تعلق حسیات سے، جس کا تعلق حواس خمسہ سے، ایمان کا تعلق اس سے کبھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ایمان کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے جو غیب میں ہوتی ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا بھیا پرٹا بھی کیا کہہ رہے، میں رسول اللہ کو لوگوں نے دیکھا، ان کی زیارت کی، ان کے ہاتھوں کو چوما، جس پر جسمانیت ان کا موجود تھا، ان کے اوپر لوگ ایمان لائے، اور آپ کہتے ہیں ایمان کا تعلق جس پر جسمانیت سے نہیں ہوتا؟ نہیں، ایمان کا تعلق جس پر جسمانیت سے نہیں۔ قرآن مجید ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، ہم اس کو چومتے ہیں، جلد کے اندر موجود ہے، وہ لہر میں موجود ہے۔ آپ کہیں کہ ایمان کا تعلق ہمیشہ اس چیز سے ہوتا ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ ارے کعبے میں ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ اس کے در و دیوار موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں لوگ، بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں، دیکھا کہ نہیں دیکھا اس کو؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے در و دیوار موجود ہے، اس کا جسمانیت موجود ہے، اس کو دیکھا ہم نے۔ آپ کہتے ہیں ایمان کا تعلق ہمیشہ اس چیز سے ہوتا ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتی۔
یاد رکھیے کہ اگر رسول کے جسم سے ایمان کا تعلق ہوتا تو جتنی جتنی جسم میں تبدیلیاں آتی جاتی اتنا ہی ایمان بدلتا جاتا. جتنی جتنی جسم میں تبدیلی آتی جاتی اتنا ایمان بدلتا جاتا. اگر رسول جوان ہے تو ایمان جوان، اگر رسول ادھیڑ ہے تو ایمان ادھیڑ، اگر رسول بوڑھے ہوئے تو ایمان بھی بوڑھا، اگر رسول پر مرض طاری ہوا تو ایمان بھی مریض، اور اگر رسول کو صحت ہوئی تو ایمان بھی صحت مند. تو کیا بتائیے کہ یہی ایسا ایمان ہوتا ہے؟ رسول کے جسم سے ایمان کا تعلق نہیں ہے، رسول کی رسالت سے ایمان کا تعلق ہے، رسول کی نبوت سے ایمان کا تعلق ہے. نبوت کبھی سامنے نہیں آئی کہ جس کو دیکھ کر کوئی ایمان لائے، رسالت کبھی سامنے نہیں آئی کہ جس کو دیکھ کر کوئی ایمان لائے. آپ دیکھیں جسم سے تعلق نہیں ہے، نبوت سے تعلق ہے. جسم میں تبدیلی آتی رہتی ہے، نبوت میں تبدیلی نہیں آتی. ارے نبی بوڑھا ہو سکتا ہے، نبوت بوڑھی نہیں ہوتی. نبی بابرت طاری ہو سکتا ہے، نبوت بابرت طاری نہیں ہوتی. سلوات کہتے ہیں وہ تو غیب میں بہت مشکل موضوع ہے. میں چاہوں گا کہ بچوں تک بات پہنچ سکے. نبوت تو غیب میں ہے، اس کو دیکھا کس نے؟ نبوت پر ایمان ہے، نبوت پر ایمان ہے جو دکھائی نہیں دیتی. آپ کہیں کہ قرآن مجید ہمارے سامنے ہے تو قرآن مجید کے اوراق سے ایمان کا تعلق نہیں ہے. پوری توجہ رہے، قرآن مجید کے اوراق سے ایمان کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر اوراق سے ایمان کا تعلق ہوتا تو اگر اوراق کبھی بوسیدہ ہو جائے تو ایمان بھی بوسیدہ، اور اوراق اگر کبھی پھٹ جائے تو ایمان بھی پھٹ گیا. اور کبھی قرآن میں آگ لگا دی گئی تو کیا ایمان میں بھی آگ لگ گئی؟ نہیں، قرآن کے اوراق سے ایمان کا تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن کے منزل من اللہ ہونے سے ایمان کا تعلق ہے. اوراق سے تعلق نہیں ہے. تو یہ وہ چیز ہے صفت ہے جو نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، پردہ غیب میں ہے، پردہ غیب میں ہے. اسی طرح سے کعبے کے در و دیوار سے ایمان کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر در و دیوار ڈھا جائے تو ایمان بھی ڈھا گیا، تو ایمان بھی ڈھا گیا. نہیں، کعبے کے در و دیوار سے ایمان کا تعلق نہیں ہے، بلکہ کعبے کو جو اللہ سے نسبت ہے اس سے ایمان کا تعلق اور نسبت پردہ غیب میں ہے، سامنے نہیں آتی. ایسا بات تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا تعلق ہمیشہ اس شے سے ہوتا ہے جو پردہ غیب میں ہوتی ہے. تو اگر ایک پردہ غیب میں ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان اس پر ہے، تو تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا بات میں میں نے کہا کہ میری کوشش یہی رہی کہ جس کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں کم از کم اس کا جواب ہو جائے. ایک بہت سخت اعتراض ہوتا ہے، بہت سخت. تم لوگوں کے سلسلے میں جو اعتراض ہوتے تھے اپنے محدود علم کے مطابق کوشش کی کہ اس کا جواب ہو جائے. ایک بہت سخت اعتراض ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں اس کا جواب بچوں جوانوں کے لیے ہو جائے. پردہ غیب میں جانے کے سلسلے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے چھپا کر حفاظت کی ہے، وہ اللہ کی قدرت کے قائل نہیں. بہت سب اعتراض ہے، میں چاہتا ہوں اس کا جواب. وہ اللہ کی قدرت کے قائل نہیں ہے. کیا معاذ اللہ میں قدرت نہیں کہ سامنے ہو اور حفاظت ہو، سامنے موجود ہو اور حفاظت ہوتی رہے؟ کیا معاذ اللہ مجبور ہے کہ چھپا کر حفاظت کرے؟ کیا اللہ مجبور ہے کہ چھپا کر حفاظت کرے؟ اس میں مصلحت کیا ہے کہ اللہ نے چھپا کر حفاظت کی؟ تو پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ کام اللہ کا ہے، مصلحت آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں. کام اللہ کا ہے، مصلحت آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں. جس نے کام انجام دیا مصلحت اسی سے پوچھئے کہ پہلے والے کس مصلحت کے تحت تو نے اپنے نمائندے کو پردہ غیب میں رکھا ہے. اور دوسری چیز یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم ہی سے آپ پوچھ رہے ہیں مصلحت، آپ اگر ہم ہی سے مصلحت پوچھ رہے ہیں تو ہمیں آپ یہ بتا دیجئے کہ اللہ کے اور کاموں کی مصلحتیں کیا ہیں. یہ بتا دیجئے صبح کی 2 رکعت نماز کیوں ہے،
یہ بتا دیجیے ظہر کی 4 رکعت کیوں ہے، عصر میں 4 کیوں ہے، پھر ایک طرف سے مغرب میں 3 کیوں ہو گئی، پھر عشاء میں 4 رکعت، یہ بتائیے آپ. ارے ان کاموں کی مصلحتیں آپ بتا دیجئے، غیب میں جانے کی مصلحت ہم بتا دیتے ہیں. دنیا کا پڑھے سے بڑا عالم، دنیا کا پڑھے سے بڑا نہیں بتا سکتا کہ صبح کی 2 رکعت نماز کیوں ہے. کیونکہ اگر ہم سے پوچھا جاتا کہ صبح کیا رکعت ہو تو ہم تو یہ بتا دیں 8 رکعت. رات بھر میں فریش ہو جاتا ہے آدمی، تھکاوٹ دور ہو چکی ہوتی ہے، لہذا سکون سے 8 رکعت. تو صبح 8 رکعت اور دوپہر میں کیونکہ جلدی ہوتی ہے، دفتر پہ بھی کام ہے اور دکان بھی کھلی ہوئی ہے، یا 2 رکعت جلدی سے پڑھی پھر دکان میں بیٹھ لینا، 2 رکعت پڑھی اور پھر جا کے دفتر چلیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سے پوچھا جاتا تو صبح میں 8 رکعت، دوپہر میں 2 رکعت ہو جائے. مگر صبح میں 2 رکعت ہے، ظہر عصر کی 8 رکعت ہے. کوئی جو مصلحت بتائے، ہے کوئی بڑے سے بڑا عالم جو مصلحت بتا دے. ارے ان تمام کاموں کی مصلحت آپ بتا دیجیے، غیب میں جانے کی مصلحت ہم بتا دیتے. پوری توجہ ہے. اور اس کے بعد ارے ایک نبی جب دوسرے نبی کے کام کی مصلحت نہیں جانتا تو آپ ہم سے اللہ کے کاموں کی مصلحتیں پوچھ رہے ہیں. ایک سلوات پہ پورا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، تفصیل نہیں عرض کرنا ہے. جناب خضر، جناب موسیٰ، معلوم ہے کہ وہ قدرت نے کہہ دیا جائیے، شاگردی اختیار کی خضر کی، گئے اپنے علم پر ناز کر دیا تھا، اپنے علم پر غرور ہو گیا تھا. جاؤ خضر کی شاگردی اختیار کرو، جاؤ خضر کی شاگردی اختیار کرو. اس کے بعد بڑی دریا پار کرنا تھا، معلوم وہاں کے اوپر انہوں نے بالکل نئی کشتی تھی، پرائی کشتی تھی، اس میں چھیڑ کر دیا. جناب خضر نے، جناب موسیٰ بگڑ گئے. ارے یہ کام کیوں کیا آپ نے؟ جناب خضر نے کہا کہ پہلے ہی میں کہہ رہا تھا ساتھ نہ دو، تم میرا ساتھ نہیں دو پاؤ گے، سب نہیں کر پاؤ گے. معافی مانگی، اب کچھ نہیں پوچھیں گے. اس کے بعد ایک گاؤں میں گئے، گاؤں نے انتہائی برا سلوک کیا، انتہائی برا سلوک کیا. کھانے کو نہیں پوچھا، پانی کو نہیں پوچھا. اس کے جب باہر نکلے تو معلوم ہے ایک دیوار ٹیڑھی تھی، اس کو سیدھا کر دیا. قرآن میں سب موجود، سیدھا کر دیا. اور موسیٰ پھر بگڑے. ارے اتنا بدتر سلوک کیا ہے. ارے کچھ اس سے دیر مزدوری ہی لے لیتے، اس سے پیٹ بھرتا ہمارا. میں کہہ رہا تھا کہ سارو نہیں کر پاؤ گے، جو ساتھ چھوڑو. پھر معافی مانگی، پھر ایک بچے کو دیکھا، اس کو قتل کر دیا. اب موسیٰ تو بہت بگڑ گئے تھا، آپ نے بالکل بے گناہ قتل کر دیا کہ اب یہاں سے ہمارا تمہارا ساتھ چھوڑ دیا. پھر جناب خضر نے ساری مصلحتیں بیان کی، تفصیل نہیں کرنا ہے، ساری مصلحتیں بیان کر دی کہ کشتی میں چھید کرنے کی مصلحت کیا تھی میری، اور جو دیوار میں نے دوست کی اس کی مصلحت کیا تھی، جو بچے کو قتل کیا اس کی مصلحت کیا تھی. اس کا مطلب ہے کہ ایک نبی کی کام کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتا، اور آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی مصلحتیں کیا. ایک سلوات میرے میں توجہ چاہوں گا، حضرات کی بھرپور توجہ چاہوں گا. تھوڑا سا مشکل موضوع ہے لیکن بچوں جوانوں کے لیے. آپ دیکھیں، ہم مصلحت نہیں بتا سکتے، نہ آپ پوچھئے نہ ہم بتا سکتے، لیکن ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سیرت الہیہ یہ رہی ہے، سنت الہیہ یہ رہی ہے کہ اپنے نمائندے کو پردہ غیب میں رکھ کر بچایا ہے. اللہ اپنے نمائندے کو پردہ غیب میں رکھ کر بچایا ہے. اس نے، اس کی سیرت رہی ہے، اس کی سنت رہی ہے. کیسے؟ بہت مشہور شخصیت علامہ مودودی، جب سورہ تبت یدا نازل ہوا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اب علامہ مودودی اس کی تفسیر میں ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں کہ ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی، بے انتہا دشمن رسول اللہ کی، اتنی دشمن تھی کہ جب رسول اللہ جس راستے سے صبح کی نماز کے لیے جاتے تھے، رات ہی میں وہاں کانٹے بچھا دیتی تھی. رات کہ اندھیرے منہ جب نکلے تو پیروں میں کانٹے چبھ جائیں. اتنی دشمن تھی، اتنی دشمن. جب اس کو یہ پتا ہوا کہ
کہ اس کے شوہر کے اتنا سخت سورہ نازل ہوا ہے کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو علامہ مودودی تحریر کرتے ہیں کہ ایک لمبی سی لاٹھی لی اس نے, ایک لمبا سا ڈنڈا لیا اس نے, اور اس کے بعد اب گلیوں میں ڈھونڈ رہی ہے وہ کہاں ہے محمد, کہاں ہے محمد, کہاں ہے محمد, چاروں طرف ڈھونڈ رہی ہے. کسی نے کہہ دیا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. چلی وہ لاٹھی لے کر مسجد کی طرف. کوئی صحابی تھے دوڑ کر آئے, یہ اللہ کے رسول, وہ جمیل ہاتھ میں ایک لاٹھی لیے ہوئے آپ کی تلاش میں آ رہی ہے, وہ مسجد کے قریب بالکل پہنچ چکی ہے. اب تو یہ علامہ مودودی کی جملے دہرا رہا ہوں میں. انہوں نے تحریر فرمایا کہ قریب ہی میں خلیفہ اول تشریف فرما تھے. علامہ مودودی لکھ رہے ہیں کہ بالکل قریب میں پہلو میں خلیفہ اول تشریف فرما تھے. انہوں نے بھی سنا یہ کہ وہ جمیل ہاتھ میں بڑی سی لاٹھی لیے ہوئے, اور اس کے بعد وہ غصے کے عالم میں, زبردست غصے میں, وہ لاٹھی لیے مسجد کے قریب پہنچ چکی ہے. تو اب خلیفہ اول نے مشورہ دیا رسول اللہ کو کہ اللہ کے رسول بڑی خطرناک عورت ہے, بڑی خطرناک عورت ہے, اگر پہنچ گئی آپ کو دیکھا تو بڑی اذیت پہنچائے گی آپ کو, لہذا اس وقت مصلحت یہی ہے کہ آپ ذرا سے یہاں سے ہٹ جائیے, مسجد سے چلے جائیے یہاں سے, کیونکہ اگر اس کی نگاہ پڑی تو پھر وہ آپ کو اذیت پہنچائے گی. رسول نے مسکرا کر کہا دیکھتے رہو ہوتا کیا ہے, دیکھتے رہو ہوتا کیا ہے. اب علامہ مودودی تحریر فرما رہے ہیں کہ جمیل مسجد میں داخل ہوئی, سامنے رسول بیٹھے ہوئے, پوری مسجد میں چکر لگا رہی تھی, بتا محمد کہاں ہے, بتا محمد کہاں ہے, بتا محمد کہاں ہے. سامنے بیٹھے ہوئے مگر نظر نہیں آ رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے کیوں نہ صحیح, پردہ غیب میں رکھ کر رسول کی حفاظت کر رہا ہے. اس اللہ پہ شب ہجرت کی ہے. شب ہجرت آپ کو معلوم تفصیل نہیں کرنا ہے کہ چاروں طرف سے رسول اللہ کو گھیرے ہوئے, اور اس کے بعد مولا علی, اے علی بستر پر لیٹ جاؤ, اے علی بستر پر لیٹ جاؤ. یا رسول اللہ اگر میں بستر پر لیٹ گیا تو کیا آپ محفوظ رہیں گے؟ کہا ہاں, اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, میری حفاظت کرے گا. علی بستر پر لیٹے, رسول چلے. یہ بھی ہو سکتا تھا وہی اقرار کہ کافر دیکھتے رہتے اور کچھ نہ کر پاتے, لیکن روایت کہتی ہے کہ درمیان سے نکل گئے اور کافر نہ دیکھ سکے. اس کا مطلب ہے کہ دوسری بار پردہ غیب میں رکھ کر رسول اللہ کی حفاظت کی ہے. اور یہیں سے غیب کے معنی بھی معلوم ہوتے ہیں, یہیں سے غیبت کے معنی معلوم ہوتے ہیں. غیبت کے یہ معنی نہیں ہے کہ کسی کونے میں چھپا دیتا ہے, کسی گوشے میں چھپا دیتا ہے. غیبت کے معنی یہ ہے کہ نمائندہ الہی سامنے رہتا ہے, دنیا کی آنکھوں میں پردے پڑ رہے ہیں. ایسا بات نہیں ہے, لیکن ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جو متفق ہے. اور وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ جب جناب عیسیٰ زمین پر تشریف لائیں گے اس وقت امام کے جب ظہور ہو, اس وقت مصلی بچھے گا. یہ متفق علیہ حدیث ہے, تمام مسلمانوں اس حدیث کو تحریر کیا کہ اس وقت مصلی بچھے گا. نبی بھی ہیں اور امام بھی. نماز کون پڑھائے, کون امامت کرے, کون آگے پڑھ کر نماز پڑھائے. اس وقت روایت کہتی ہے کہ ہمارے آقا, ہمارے امام جناب عیسیٰ سے فرمائیں گے کہ قدم یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی آگے بڑھیے اور آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں. اس وقت جناب عیسیٰ ہمارے امام سے فرمائیں گے کہ نہیں فرزند رسول, یہ آپ کا حق ہے, یہ آپ کا حق ہے, آپ نماز پڑھائیے.
اس کے بعد ہمارا مولا آگے امامت کرے گا، پیچھے جناب عیسیٰ نماز پڑھیں گے. یہاں پر پھر کوئی بچہ اور جوان سوال کر سکتا ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ پہلے ہمارے امام نے کیوں کہا جناب عیسیٰ سے کہ اللہ کے نبی آپ نماز پڑھائیے؟ اس کے بعد جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ نہیں یہ آپ کا حق ہے. اس کے بعد ہمارے امام نے نماز پڑھا، ہمارے امام نماز پڑھائیں گے. تو کیا مان اللہ امام کو خود علم نہیں ہے کہ میرا حق ہے؟ کوئی بچہ پوچھ سکتا ہے، کوئی جوان سوال کر سکتا ہے کہ کیا مان اللہ خود امام کو علم نہیں کہ میرا حق ہے؟ جب نبی بتائیں گے تب پتہ چلے گا. جب نبی کہیں گے کہ آپ کا حق ہے تب معلوم ہوگا. یا یوں کرو کہ لکھنؤ کا تکلف ہے، پہلے آپ ظاہر ہم یہ بات مان سکتے ہیں کہ لکھنؤ کا تکلف ہے، نہ یہ مان سکتے ہیں کہ ہمارے امام کو علم نہیں کہ میرا حق ہے یا نہیں. نبی نے بتایا تو معلوم ہوا. نہیں مصلحت کیا تھی؟ اگر خود سے امام آگے پڑھ کر نماز پڑھانے لگے تو دنیا یہ کہے گی کہ یہ تو اخلاق عیسوی ہے، یہ تو عیسیٰ کی بزرگی ہے کہ ایک چھوٹا آگے پڑھ کر نماز پڑھانے لگا تو اخلاقاً پیچھے پڑھنے لگے. دنیا میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بزرگ عالم موجود ہو، ایک اس سے چھوٹے درجے کا عالم موجود ہو. اگر چھوٹا عالم آگے پڑھ کر نماز پڑھانے لگے تو بزرگ ہاتھ پکڑ کر کھینچے گا تھوڑی کہ بھئی تم ہٹو میں نماز پڑھاؤں گا، بلکہ اخلاقاً اس کی بزرگی ہوگی کہ اس کا اخلاق ہوگا کہ وہ پیچھے نماز پڑھنے لگے. تو اگر خود سے آگے نماز پڑھانے لگے اور پیچھے عیسیٰ پڑھنے لگے تو دنیا کہے گی کہ یہ تو اخلاق عیسوی ہے، تو یہ تو عیسیٰ کی بزرگی ہے کہ جو پیچھے وہ نماز پڑھنے لگے. بالکل یہی مصلحت تھی، اسی لیے نبوت سے اقرار لیا. توجہ ہے، نبوت سے اقرار لے لیا. یہ بالکل وہی مسلحت کہ جب معراج کے موقع پر ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جہاں پر جبریل کے قدم رک جاتے ہیں، اس پر رسول فرماتے ہیں کہ جبریل آگے بڑھیے. جبریل کہتے بولو دنو تو ان مرتل احترق دو، اگر ایک انگل آگے بڑھ جاؤ تو چل جاؤ. اب رسول نے فرمایا زیادہ کہہ دیا، ارے بال برابر آگے بڑھ جاؤ تو جل جاؤ. یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا معاذ اللہ خود رسول کو علم نہیں تھا کہ اس سے آگے جبریل نہیں جا سکتے؟ کیوں جبریل سے کہا اے جبریل آگے بڑھیے؟ مصلحت یہ تھی کہ سردار ملک اپنی زبان سے اقرار کرے کہ کہاں تک سردار ملک کی حد ہے اور کہاں سے سید المرسلین کی حدیں شروع ہوتی ہیں. یہی مصلحت ہمارے امام کی بھی ہوگی کہ نبوت خود اقرار کر لے کہ کہاں تک نبوت کی حد ہے اور کہاں سے امامت کی حد ہے. ایک سب بلند آواز. ایک اعتراض ہوتا ہے اور جس کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ ہے، جس کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ ہے. بس 2 منٹ لینا اس سلسلے سے زیادہ نہیں لینا ہے. کفر کا فتویٰ، قتل کے فتوے کس بنیاد پر؟ ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ صاحب یہ اہل بیت کو وہ انبیاء سے پڑھا دیتے ہیں، یہ اپنے اماموں کو انبیاء سے پڑھا دیتے ہیں، لہذا یہ خارج اسلام ہے، یہ لائق ہے. اسی پر بھی قتل کے فتوے ہیں، اس پر بھی قتل کے فتوے ہیں. آئیے دیکھیں یہ بات کہاں تک درست ہے، یہ بات کہاں تک درست ہے. کہاں دیکھیے خود کہتے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے وہ نبی کا نائب. بس جو ہے 2 منٹ سے زیادہ نہیں لیتا. خود انہیں کا عقیدہ ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ نبی کا نائب ہوتا ہے. کوئی شک نہیں، امام جو ہے وہ نبی کا نائب. اور اس کے بعد ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام نائب آگے اور جو اصل ہے وہ پیچھے پڑ رہا ہے. وہ خود ہی نائب مانتے ہیں اور اس کے بعد اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ صاحب امام آگے پڑھا رہا ہے اور جو اصل نبی ہو پیچھے پڑھ رہا ہے. یہ ان کا عقیدہ کیسا ہے؟ آئیے جواب دیا جائے. پوری توجہ ہے آپ حضرات کی جو کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ یو پی کوئی بھی اسٹیٹ ہو، یو پی کے سربراہ کون ہے؟ جو وزیر اعلیٰ ہے.
वो सरबराह स्टेट का, या गवर्नर वो भी सरबराह स्टेट का। अब जब भी वजीर आला चलेगा सारे अफसर पीछे चलेंगे, किसी अफसर की जरूरत नहीं हो सकती कि वजीर आला से आगे बढ़े। गवर्नर होके चलेंगे तो सारे अफसर पीछे चलेंगे, किसी की जरूरत नहीं हो सकती कि उनके आगे हो जाए। तो इसका मतलब है क्योंकि सरबराह है यूपी का, लिहाजा ये सबसे आगे रहेंगे और सारे अफसर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो वो सब पीछे रहेंगे। लेकिन अगर दिल्ली से नायब सदर आ जाए, पूरी तवज्जो है, दिल्ली से अगर नायब सदर आ जाए, वाइस प्रेसिडेंट, वो है वाइस प्रेसिडेंट, वो है नायब। अब वो नायब आगे आगे होगा, वजीर आला पीछे पीछे। वो नायब आगे आगे होगा, गवर्नर पीछे पीछे। वो तो नायब है, कोई कह सकता नहीं कह सकता कि वो तो नायब है। और तुम स्टेट के सरबराह हो, तुम तो सूबे के सरबराह हो, तुमको आगे होना चाहिए। अब तक तो तुम आगे थे, पीछे कैसे हो गए? वो तो नायब है। तो जवाब ये दिया जाएगा कि ये स्टेट के सरबराह है, वो नायब है, मगर ये तो देखोगे किसका नायब है, ये तो देखो किसका नायब है। वो हिंदुस्तान के पूरे सदर, जो पूरे हिंदुस्तान का सदर है, वो उसका नायब है। और ये छोटे से सूबे के सरबराह है, ये छोटे से सूबे के सरबराह है, वो पूरे हिंदुस्तान के सदर का नायब है। लिहाजा वो नायब आगे रहेगा, ये सरबराह पीछे रहेगा। तो ये तो देखो कि वो नबी है मगर छोटे से इलाके का नबी है, और ये नायब है मगर रहमतुल लिल आलमीन का है। सलवात भेज बेइंतहा वसी है, इसमें जितना भी अर्ज किया जाए कम है। अब इंशाअल्लाह जिंदगी रही, हयात रही तो आइंदा किसी मौके पर इस मौजू को पेश किया जाए। तो सबसे अहम मौजू यही, सबसे अहम मौजू मैं समझता हूँ यही, क्योंकि बंद माता मतलब यारिफ की मावत माने ही माता मीतन चाहे। इस हदीस के ऊपर तो गुफ्तगू ही नहीं हो पाई, सबसे अहम हदीस है, उसको तो बात ही नहीं हो पाई कि जो मर गया और फिर जमाने के इमाम को उसने नहीं पहचाना, वो जाहिलियत की मौत। लिहाजा इस इमाम का तस्करा होना फिर इतिहास हो। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारा वजूद भी इसी से वाबस्ता है। आज हम मौजूद हैं वो इसी के तुफैल में मौजूद है, वो इन्हीं के सदक़े में मौजूद। किसी दिलाल मुफीद रहमा की तौफीक आप तहरीर फरमाई आपा ने, उसके जुमले हैं कि ये न समझना कि हम तुम्हें भूल जाते हैं, ये न समझ लेना कि तो हमारी निगाहों से ओझल हो जाता। अगर एक लम्हे के लिए हम तुम्हें भूल जाए, एक लम्हे के लिए हम तुम्हें भूल जाए तो जमाने की चक्कियां तुम्हें पीस के खत्म कर दें, जमाने की आंधियां तुम्हें उड़ाकर कहीं से कहीं पहुंचा। इसका मतलब है कि खुद हमारा वजूद इस बात की दलील है कि हमारा मुहाफिज मौजूद है, हमारा इमाम मौजूद है, हमारा हिफाजत करने वाला मौजूद है। सलवात में यही नहीं कि सिर्फ हिफाजत करना है, बल्कि जो जुल्म सितम हो चुके उसकी तस्वीर करना है, हल्का पेशा उसका बदला भी किया मुंतक़िम खून हुसैन तमाम मज़ालिम का बदला लेंगे जो करबला में हुए, उन मज़ालिम का बदला लेंगे जो शहज़ादी फातिमा पर, उन मज़ालिम का बदला जो मौला अली पर हुए, उन मज़ालिम का बदला जो इन्ने मासूमीन पर हुए, उन सब का बदला आका और खुसूसियत से जो करबला के कातिल हैं उनको दोबारा जिंदा किया। मैं इशारा कर चुका हूं, मैं चाहता हूं थोड़ा सी बात को आगे बढ़ाऊं कि हदीस में नहीं है कि वो इंतकाम कैसे हो, वो किस तरह से इंतकाम लेंगे। हदीस में सिर्फ इतना कि इंतकाम लेंगे, लेकिन खुद मैं कभी कभी सोचता हूं कि जैसे जुल्म हो गए, जैसे सितम हो गए, उस तरह से इंतकाम हो नहीं सकता। वहां सिर्फ सरोतर में जुदाई नहीं थी, वहां सिर्फ तीनों तलवारों लहसू के जख्म नहीं थे, वहां तो नन्हे नन्हे बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे थे। वहां की नन्ही सी सकीना भी थी, इसके गले में कभी तमाचे थे, कभी तालियाने वाली नारे उसकी,
کبھی گلے میں اتنی کس کر رسی باندھی گئی بچی کا گلا گھٹا کیا اسی طرح سے ظلم کا انتقام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ننھی سی بچی کا ذکر آ گیا ہے. بس آج کبھی پڑھ چکا اور ایک ذہن میں آگے بتا دو یہی مسائل. جن گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں پوری میری بات کو بہتر طریقے سے سمجھیے. 3.5 برس کا سن تھا نرمی سے سکینہ کربلا کے سن. 3.5 برس کا سن. جن کے گھروں میں چھوٹی بچیاں ہیں وہ میری بات بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ننھی بچیاں باپ سے زیادہ مانوس ہوتی ہیں, باپ سے زیادہ وصیت رکھتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر دن بھر میں کوئی کو تکلیف ہو جاتی ہے, کوئی اذیت پہنچ جاتی ہے, کوئی کسی کو چھین لیتا ہے, کو مار دیتا ہے, تو وہ دن بھر خاموش رہتی ہیں. انتظار رہتا ہے کہ باپ آئیں گے تو شکایت, بابا آئیں گے تو شکایت. کسی نے مار دیا بچی خاموش ہے, کسی نے کوئی چیز چھین لی بچی خاموش ہے, کسی نے تکلیف پہنچا دی بچی خاموش رہتی ہے. انتظار کرتی ہے باپ سے شکایت, بابا سے شکایت ہوئی. ادھر شام ہونے لگی, ادھر بچی کی نگاہیں دروازے میں جھکتی ہوئی. کیا بابا آنے والے ہیں, کب باپ آنے والے ہیں. نگاہیں چلی دروازے پر. جیسے ہی باپ گھر کے اندر قدم رکھتا ہے ننھی سی بچی دوڑ کر پیروں سے لپٹ جاتی ہے اور دن بھر کی شکایتیں. بابا فلاں نے مجھے مار دیا تھا, فلاں نے مجھے تکلیف پہنچا دی تھی, فلاں نے مجھے اذیت پہنچا دی تھی, اور آپ نے جو فلاں چیز مجھے دی وہ فلاں بچے نے مجھ سے چھین لی. ساری شکایتیں باپ کے آنے کے بعد ہوتی ہیں. ننھی بچی باپ کا انتظار کرتی ہے. کربلا میں ننھی سی سکینہ, ہمیں بچی کا یہی انداز مل رہا ہے کہ جب تک آقا حسین زندہ. بچی کی زبان پر فریادیں ہیں, بابا بہت پیاس لگی ہے, کہیں سے پانی مل جائے تو پلا دیجیے. بابا نانا کے روضے پر پہنچا دیجیے, بابا نجف پہنچا دیجیے. یہ فریادیں کب تک؟ جب تک آقا حسین زندہ. لیکن ایک کانوں میں آواز آئی, اللہ کو تکبیر حسین میں کربلا, اللہ سبحان حسین میں کربلا. اب بچی خاموش ہو گئی. تماچے مارے جا رہے ہیں, تماچے لگ رہے ہیں, مگر سکینہ خاموش. تالیاں لگ رہے ہیں مگر بچی خاموش ہے. کتے اس طرح سے چھینے گئے کہ کان کی لبیں زخمی ہو گئی, مگر بچی کسی سے شکایت نہیں کر رہی ہے. کیونکہ ننھی بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ باپ کا انتظار ہوتا ہے. بابا آئے گے تو شکایت ہوگی, باپ آئے گے تو شکایت ہوگی. پورے راستے تماچے کھاتی ہوئی, پورے راستے تالیاں کھاتی ہوئی, تکلیفیں برداشت کرتی ہوئی یہ ننھی سی بچی دربار یزید میں پہنچی. یزید کی نظر پڑی, تفصیلی مسائل بھی پڑھنا ہے, برکت اشارہ. یزید کی نظر پڑی, شیور کس کی بچی ہے, یہ کس کی بچی ہے؟ شیخ نے جواب دیا, حسین کی چہیتی بیٹی. جب تک حسین کے سینے پر سر رکھ کر سو نہ لیتی تھی حسین کو نیند نہیں آتی تھی. حسین اس بچی کو بہت چاہتے تھے, بہت محبت کرتے تھے. اب یزید خطاب کرتا ہے جناب سکینہ سے, اے سکینہ کیا حسین تمہیں بہت چاہتے تھے, تمہارے بابا تمہیں بہت چاہتے تھے؟ ہاں یزید, میرا بابا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا, مجھے بہت چاہتا تھا. یزید کہتا نہیں, مجھے یقین نہیں آ رہا, مجھے یقین نہیں آ رہا ہے, مجھے ثبوت چاہیے ہے, مجھے دلیل چاہیے ہے. ننھی بچی کہتی ہے یزید تجھے کیا دلیل چاہیے, تجھے کیا ثبوت چاہیے؟ کیا ثبوت یہ ہوگا میں تب مانوں گا کہ حسین تم سے بہت محبت کرتے تھے کہ میرے تخت کے اوپر سے سر حسین اٹھ کر تمہاری گود میں آ جائے, تمہاری آغوش میں آ جائے. میں مان لوں گا تمہارے بابا تمہیں بہت پسند کرتے تھے. تاریخ گواہ یہ سننا تھا سکینہ نے اپنا پھٹا ہوا دامن بدل کر دیا. بابا ہماری محبت کا امتحان ہو رہا ہے, یزید ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے. تاریخ گواہ ہے ادھر سکینہ کا دامن بلند ہوا, ادھر سجدے طلع سے سر حسین بلند ہوا, آغوش میں سکینہ بھی آ گیا. پھر تم نے دوہرا دو, بچیاں باپ کا انتظار کرتی ہیں. باپ آئے گے تو شکایت ہوگی, بابا آئے گے تو شکایت ہوگی. پورے راستے سکینہ نے تماچے کھائے, شکایت نہیں کی. تالیاں نے کھائے, شکایت نہیں کی.
मुझसे छीने की शिकायत नहीं की क्योंकि बच्चियों को बाप का इंतजार रहता है जैसे ही आगोश में सुबह हुसैन आया बच्ची ने मुंह पर मुंह रख दिया पापा शिव ने पूरे रास्ते तमाचे मारे ए पापा रास्ते में तालियां गाती ए पापा आपने तो मुझसे पहलाए थे जालिमों ने तरह से छीने कार किलो में यार गुजारिश है सूरह हम मरतबा सूरह तौहीद दावत बनाकर अली अख्तर साहब कैसर जहाँ बेगम साहिबा मोहम्मद अस्करी साहब आबिदा अस्करी साहब ये तमाम आबिदा अस्करी साहिबा इन तमाम मरहूम के लिए मरतबा सूरह हम की मरतबा सूरह वो हम ऐलान दोहरा दूं कि कश्मीर के